اس وقت ایک بہت ٹرینڈ تھا جاپان جانے کا. 28-29 سال دن رات محنت کی اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. ان کو اچھا کھلایا, اچھا پلایا, زیور بنا کے دیا, بچیاں بیائیں, بچے بیائے. تو کہیں 28-29 سال کی پذیرائی یا تعریف چاہتا تھا ماجد. اعتراض کرنے والوں کے لیے بتا دوں کہ میں نے لوکیشن اور نام ساری چیزیں بدل کے یہ سارا قصہ سنایا کہ جاپان نے اپنی افرادی قوت پوری کرنے کے لیے امیگریشن کھولی ہے. میں قطعاً ایسا نہیں کہتا کہ سب میاں بیوی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا, لیکن اس کا احتمال باقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب, میرے عزیزو, میں ہوں افتخار رفیع, پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو 1987 کی بات ہے. میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا ماجد. میں ان دونوں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, لیکن چونکہ ماجد مجھ سے 7 سال بڑا تھا, گریجویٹ تھا, ایم اے کالج سے پڑھ کے فارغ ہوا تھا, اور اس کو بہت دھن تھی کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اور اپنی زندگی بنائے اور پیسہ کمائے. دوستو یہ وہ وقت تھا کہ ماجد کو دیکھ کر مجھ میں بھی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں پاکستان سے باہر جا کر جاب کروں, کاروبار کروں اور پیسہ کماؤں. دوستو 80s کا, لاسٹ 80s کا یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ دھڑا دھڑ سعودی عرب جا رہے تھے, دبئی جایا کرتے تھے, اس کے علاوہ کویت جایا کرتے تھے, برطانیہ جایا کرتے تھے, لیکن اس وقت ایک بہت ٹرینڈ تھا جاپان جانے کا. تو ایک روز ماجد کو پتہ یہ چلا کہ جاپان نے اپنی افرادی قوت پوری کرنے کے لیے امیگریشن کھولی ہے, اور فلاں ڈیٹ تک جو شخص ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھ گیا پاسپورٹ کے ساتھ, تو جاپان اس کو انٹری دے دے گا اور وہ وہاں کما سکے گا, سیٹل ہو سکے گا. دوستو ہمارے ابا غریب تھے, ہم تو یہ کر نہیں سکے, لیکن ماجد نے اس وقت تو شاید 150 یا 300 روپے کا پاسپورٹ بنوا کے اور کچھ پیسے کہیں سے کر کرا کے 13 یا 12 ہزار کا جتنے کا ٹکٹ تھا لیا, اور ماجد جاپان چلا گیا. دوستو ماجد جاپان میں 10 سال 8 سال کماتا رہا. اس کے بعد وہ پاکستان آیا, اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے. ماجد نے ایک 3 مرلے کا گھر لیا, اس نے شادی کی. شادی کر کے 1 مہینے کے بعد وہ واپس جاپان چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ماجد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بیٹی دی, پھر ماجد آتا جاتا رہا پاکستان. اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیاں دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹے دیے. ماجد کی جو بیوی تھی, ہماری بھابھی, ہم ان کو رانی بھابھی کہا کرتے تھے. رانی بھابھی بہت اچھی طبیعت کی تھی, اور یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ماجد کے جاپان جانے کے بعد بچوں کو پڑھایا, لکھایا, ان کی تعلیم اور ان کا بڑا خیال رکھا. ماجد جاپان میں 38 سال رہا, 28 سال رہا, 28 ایئرز. لیکن وہ جب بھی پاکستان آتا, رانی بھابھی اس کی بڑی خدمت کرتی, اور دونوں میاں بیوی نے بچے بھی آئے. لیکن کیونکہ ماجد نے پیسے کما لیے تھے, تو اس نے اپنے دونوں دامادوں کو نہ صرف گھر بھی دیے اور گاڑیاں بھی دیں, اور بیٹیوں کی شادی کے اوپر رج کے جہیز بھی دیا, اور اپنے دامادوں کو کاروبار بھی کروایا. لیکن شاید بدقسمتی سے ان کے داماد کاروبار سنبھال نہیں سکے, تو ماجد کو اپنے دامادوں کی طرف سے تکلیف ہی ملی. اچھا بیٹے ماسٹرز کر گئے تھے, لیکن کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے, تو ماجد نے 2-3 دفعہ ان کو بزنس بھی کروایا. کبھی گاڑیوں کو کروایا, پھر فلائنگ کوچیں ڈال کے دی. اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا بھی کام شروع کیا, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. ماجد کی جو خواہش تھی کہ ایک بڑا گھر بنائے گا, تو ماجد نے لاہور میں بڑی اچھی لوکیشن پہ ایک 2 کنال کا بہت بڑا گھر بھی بنایا. اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اس کو گردوں کا پرابلم ہوا. 28 سال کے بعد ماجد جب پاکستان آیا, اور رانی بھابھی اور ماجد کے درمیان جو محبتیں تھیں, وہ ایک دم سے محبتیں نہ رہیں, بلکہ شاید کہیں کسی حد تک نفرتوں میں بدل گئیں. جی ہاں دوستو, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ماجد مہینے 1.5 مہینے کے لیے آتا تھا, تو ہم اس جوڑے کو بہت خوش دیکھتے تھے. لیکن ایک دم سے ماجد کی بیماری اور اس کی واپسی کے بعد رانی بھابھی اس سے, اور وہ رانی بھابھی سے متنفر ہو گیا. ماجد نے مجھ سے ڈسکس کیا, میں اس کے پاس گیا, ہم بیٹھے, تصفیے کی کوشش کی. تو جو میں نے انالائز کیا وہ یہ تھا کہ رانی بھابھی کیونکہ 28-29 سال اکیلی رہیں,
وہ اکیلی ڈیسیزن لیا کرتی تھی، بچوں کی فیسیں جمع کرانی، کالج کے چکر لگانے، ٹیکس جمع کرانا، سارے معاملات میں رانی بھابھی اکیلی تھیں اور ان کو اکیلے رہ کر حکم چلانے کی، حکم صادر کرنے کی اور اپنی منمانی کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ جبکہ ماجد کا کہنا یہ تھا کہ میں نے 28-29 سال دن رات محنت کی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، زیور بنا کے دیا، بچیاں بیائیں، بچے بیائے، تو کہیں 28-29 سال کی پذیرائی یا تعریف چاہتا تھا ماجد۔ السلام علیکم جی، کیسی؟ ایٹ دا سیم ٹائم رانی بھابھی بھی یہی چاہتی تھی۔ دوستوں، دونوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج بن گئی کہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند ہو گئی۔ سائیکالوجیکلی وہ جب فون پہ بات کرتے تھے یا خط پرانے دور میں خط و کتابت ہوتی تھی، ان کو جو محبت محسوس ہوتی تھی ایک دوسرے کی، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ وہ ایک نکاح میں تو رہے، انہوں نے بچے بھی پیدا کیے، لیکن وہ ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے جو محبت، جو برداشت، جو دن رات کا دیکھنا، دن رات ڈسکس کرنا اور ایک خاص طرح کی محبت اور عقیدت میاں بیوی میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان میں پیدا نہیں ہو سکی۔ دوستوں، ماجد نے یہاں آ کر 2-3 کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن بیچارہ فلاپ ہوا، اس کو پاکستانی مارکیٹ کا تجربہ نہیں تھا، الٹیمیٹلی ماجد کی ڈیتھ ہو گئی۔ رانی بھابھی جو ہیں وہ، ان کو یقیناً بہت دکھ ہوا ہوگا، اکیلی رہ گئی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں بالکل سنجیدہ بات کر رہا ہوں، ماجد کے بچے ماجد کو ATM کہا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ کیونکہ میرے بھتیجے ہیں، میں جانتا ہوں، اس کو ATM کہا کرتے تھے۔ ایک روز پریشانی، تکلیف، پیسے کی تنگی، دمادوں کی بےروزگاری، بچوں کا کچھ نہ کمانا، یہ ساری چیزیں شاید سوچ سوچ کے ان کا بلڈ پریشر ایک رات ہائی ہوا اور ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ جانور نہ ہو سکی۔ پہلے رانی بھابھی بھی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ماجد کا وہ گھر تھا 2 کنال کا، جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو ماجد مجھے ایک ایک چیز، ایک ایک اینٹ، ایک ایک ٹائل، ایک ایک دروازہ، یہ وہاں کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ٹائل ہے، وہ ساری گنوایا کرتا تھا۔ بڑی خوشی اور خضوع کے ساتھ مجھے بتاتا تھا کہ دیکھو یار، میں نے یہ اتنا بڑا گھر اور 4 گاڑیوں کی پارکنگ، یہ میں نے اپنی محنت سے بنایا۔ دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو مجھے میرے ایک پراپرٹی ڈیلر دوست نے سنترا گھر سے فون کر کے بتایا کہ ماجد کے بیٹوں نے اور بچوں نے ماجد کی وہ کوٹھی، وہ خوابوں کا محل 2 کنال کا 3 کروڑ اور پتہ نہیں 40 کے 60 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور بچوں نے آپس میں پیسے بانٹ لیے۔ دوستو، پتہ نہیں کیوں یہ خبر سننے کے بعد مجھے لگا کہ میں آپ سے ماجد کی کہانی شیئر کروں۔ میں قطعاً ایسا نہیں کہتا کہ سب میاں بیوی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن اس کا احتمال باقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دوستو، جب میں آخری بار ماجد سے ملا تھا تو اس کی عمر تقریباً 60 کے قریب تھی۔ میں نے بتایا مجھ سے بڑا تھا، لیکن بڑا پیارا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، اور میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں آپ جو مرضی اخذ کریں، لیکن ماجد کا ایک جملہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ماجد کہا کرتا تھا کہ جی صاحب، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچیاں سے رہن، اپنے بیوی بچیاں دے وچ رہ کے روکھی سکی کھان، تاکہ انہاں دے رشتے پن محبت پیدا ہوئے، پیار ودے۔ پیسے دی کی گل ہے، اے تے آنی جانی چیز ہے، پیسہ جائے بھاڑ میں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماجد اور رانی بھابھی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور میرے ساتھ بھی اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔